अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद वलीद। और आप भी देख रहे होंगे कि इतने टाइम बाद वीडियो कैसे आ रही है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म एब्सेंस की कोई ख़ास वजह नहीं थी, बट यही था कि करियर में कुछ नई चीज़ें सीखनी थी, कुछ जगहों पे टाइम देना था, जिसकी वजह से यूट्यूब पे फोकस नहीं हो सका। बट आज मेरा अचानक वीडियो बनाने का ख़्याल इसलिए आया कि आपकी तरह मेरी टाइमलाइन पे भी आजकल हम NFTs, ब्लॉकचेन और मेटावर्सेस का देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि दुनिया अचानक वेब 3.0, मेटावर्स, NFTs, क्रिप्टो करेंसीज, इसकी बातें क्यों करने लग गई। पहली चीज़ है वेब 3.0। अब वेब 3.0 क्या है? ये है थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि एक नया एरा शुरू हो रहा है इंटरनेट का। इंटरनेट का फर्स्ट एरा शुरू हुआ था 1990s में वेब 1.0 से, जिसके वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे बर्नर्स ली। वेब 1.0 का जो इंटरनेट था वो तीन चीज़ों से चलता था। पहला था HTTPS, जिससे आपका डाटा ट्रांसफ़र होता था। दूसरा था URL, जो आपका वेब एड्रेस होता था। और तीसरी थी HTML, जो कि ओनली लैंग्वेज होती थी इंटरनेट को, वेबसाइट को बनाने के लिए। वेब 1.0 में इंटरनेट में होता था कि सिर्फ रीड ओनली होता था, यानी कि यूज़र सिर्फ रीड कर सकते थे और ना ही वो इतना कोई फास्ट इंटरनेट होता था। इसी तरह 2005 में एक नए इंटरनेट की शुरुआत हुई, जिसे हम वेब 2.0 का नाम देते हैं। वेब 2.0 में तकरीबन मेरी तरह आप भी शायद वेब 2.0 के यूज़र्स होंगे, जहां फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी टेक जायंट्स ने इंटरनेट को कंट्रोल किया। पर इसने हमें ज़्यादा आज़ादी दी। इसमें हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और अपने कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका एक नुकसान क्या था? जितने बड़े टेक जायंट्स से हमें कंटेंट प्रोड्यूस तो करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, बट इसमें एक बड़ा कट यूट्यूब ही रखता है। फेसबुक पे आप जब कंटेंट प्रोड्यूस करते हो उस पर भी कट फेसबुक रखता है, इसी तरह गूगल है। इसका जो इसका नुकसान था वो ये था कि ये बड़े टेक जायंट्स हम जैसे बिलियंस ऑफ यूज़र्स के डाटा रखते हैं। ऑफ कोर्स एज अ डिजिटल मार्केटर हम उस डाटा को लेवरेज करके ही अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये हमें ये ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अब दुनिया प्राइवेसी की बातें करती है। दुनिया कहती है कि हमारा डाटा शेयर ना हो, इंटरनेट को भी यूज़ करें, हम हर वो सहूलत लें, बट हमारी लोकेशन ट्रैक ना हो, हमारा डाटा यूज़ ना हो। क्योंकि बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि फेसबुक ने डाटा बेचा है, कांग्रेस में इसकी हेयरिंग भी हुई थी। इसी तरह गूगल के CEO को भी कांग्रेस ने बुलाया गया। फेसबुक ने, यूरोप में भी इनके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। फेसबुक ने बल्कि थ्रेट किया है कि आप अगर हमें ऑपरेट नहीं करने देंगे, यानी कि जैसा हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई कि आप यूज़र्स का डाटा एक हद तक ट्रैक करें। तो खैर यूरोप में फेसबुक ने अपना ऑपरेशन बंद करने की थ्रेट भी दे दी। इसी तरह एप्पल की जो नई अपडेट आई है iOS 14, उसमें भी उसने यूज़र को ये ऑप्शन दिया है कि आप सिर्फ जब ऐप यूज़ करें आप उसे तब अलाउ करें आपके डाटा यूज़ करने पे, उसके अलावा आप उस ट्रैकिंग ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा लॉस है फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज़ के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो वेब 2.0 है ये लिमिटेड थी आपके डाटा पे। हमारी लास्ट वीडियो आपको इस पे एक अच्छा इंसाइट दे देगी कि आपका डाटा कैसे यूज़ होता है, कैसे एल्गोरिथम ट्रेन होती है और कैसे आपको कस्टमाइज न्यूज़ फीड्स मिलती हैं। अब जबकि दुनिया में कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने डाटा के बारे में कॉन्शियस हो चुके हैं, उन्हें जब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारा डाटा ट्रैक हो रहा है, तो दुनिया प्राइवेसी की बातें करने लग गई। दुनिया चाहती है कि हम हर तरह की सहूलत से भी आरास्ता हों, बट हमारा डाटा स्टेक पे ना हो, जिसका हल वेब 3.0 में हमें देखने को मिल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज भी आप इसी तरह अपनी न्यूज़ फीड्स में देख रहे होंगे। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, जिसमें आपका जो डाटा होगा वो किसी एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर में स्टोर नहीं होगा, आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स में स्टोर होगा, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रही होंगी। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से हमें ऑपरेशंस करने की सहूलत फ्राहम करता है। आजकल सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसीज़ है। इवन कि अब सोशल मीडिया भी जो है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहा है।
یعنی کہ آپ کو ایک ایسا سوشل میڈیا دیکھنے کو ملے گا جس پہ آپ کا ڈیٹا جو ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اب سوال بنتا ہے کہ اس پہ ایڈز کیسے رن ہوں گے, ایڈورٹائزنگ کیسے ہوگی. ابھی تک زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر, بٹ جو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو براؤزرز ہوں گے یا جو آپ ایپس یوز کر رہے ہوں گے وہ آپ کو دے ول پے یو ٹو یوز یور ڈیٹا. ویب 3.0 اے آر اور وی آر اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ایک بہتر امرسو ایکسپیرینس دے گی. یعنی کہ آپ کا جو سوشل انٹریکشنز ہوں گے وہ ایک ورچوئل اواتارز کے تھرو ہو رہے ہوں گے, ایک ورچوئل لینڈ میں. آپ میٹاورس میں آپ کے اواتارز جو ہوں گے وہ مختلف پلیسز پہ مل سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز اور فیملی. یعنی کہ ویب 2.0 میں آپ دیکھتے تھے کہ جو آپ اپنے فرینڈز یا فیملی کے ساتھ ایک ویڈیو بیسڈ انٹریکشن کرتے تھے, جو کہ اب کے دور میں وہ بھی ایک ہم بڑی غنیمت سمجھتے ہیں کہ یار ہم کسی کو دور سے ویڈیو کال کر لیتے ہیں اور ایک اچھا انٹریکشن ہو جاتا ہے. بٹ 3.0 میں ایک نیکسٹ لیول ہوگا. اس میں آپ میٹاورس جو ہوگا اس میں آپ کے اواتارز جو ہوں گے وہ آپ کے فیملی سے ملیں گے, آپ کے فرینڈس سے آپ مل سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور آپ کے فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, تو آپ کا جو اواتارز ہوں گے آپ دونوں کے وہ کسی ایک خاص کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے, اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. یو کین شاپ, یو کین پلے, یو کین انجوائے دا پارٹی, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ہر چیز پاسبل ہے. حال ہی میں ٹارڈیورس نام کی ایک انڈین میٹاورس نے اپنے ایک ڈیولپر کا ویڈنگ ریسیپشن میٹاورس میں کیا, اور جو گیسٹ تھے وہ اپنے اواتارز کے تھرو ان کی دی ہوئی جو میٹاورس لینڈ تھے اس میں گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا ریسیپشن وہاں پہ سیلیبریٹ کیا. آئی تھنک یہ ایک پہلی شادی جو میٹاورس میں ہوئی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ آنے والی جو دنیا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ مزید سمجھنے کے لیے جو فیس بک نے مارک زکربرگ نے ویڈیو بنائی ہے میٹا کے اوپر, آپ اسے دیکھیں. اچھا جی, تیسری چیز جس کا میں اوور ویو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ہے NFTs. آپ نے میٹاورس کے علاوہ NFTs کا بھی سنا ہوگا. اب NFTs کیا ہیں اور میٹاورس سے کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں, پہلے چیز ہے NFTs ہیں نان فنجائبل ٹوکنس. ٹھیک ہے. اب نان فنجائبل کیا ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کی قدر تب ہوتی ہے جب اس میں اسکیرسٹی ہو, جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز کم ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے. جیسے کہ پانی ہے, گولڈ ہے. اب گولڈ کی اہمیت یوں زیادہ ہے کہ پتہ ہے کہ یار گولڈ جو ہے وہ بہت مشکل سے ہم مائن کرتے ہیں اور گولڈ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس چیز کی قدر ہے. ڈیجیٹل ورلڈ میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اسکیرسٹی کا ایلیمنٹ نہیں تھا. یعنی کہ آپ ایک لوگو کریٹ کر رہے ہیں تو آپ 1000 لوگو کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کو آپ کی صرف اسکل کے پیسے ملتے ہیں, اس لوگوں کے نہیں. نان فنجائبل کیا ہے؟ نان ریپلیسیبل, یعنی کہ اسکیئرز. جو چیز آپ کے پاس ہے اس طرح کی کوئی اور نہیں ہوگی. تو NFTs کیا ہیں؟ کوئی بھی پکچر ہو سکتی ہے, کوئی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے, کوئی گانا, کوئی ٹویٹ, اینی تھنگ کین بی NFT. بیسکلی جو لوگ کرپٹو کے تھرو امیر ہوئے تھے یہ زیادہ تر انہوں نے ہی اس کا ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ مہنگی آرٹ کو ہولڈ کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ ایپ نام کا وہ جو ایک NFT ہے, جو ایک پکچر ہے, وہ $100,000 میں اس ٹائم بک رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پکسلیٹڈ کیٹس ہیں جن کے NFTs ہزاروں لاکھوں ڈالرز کے بک رہے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ جو مشہور آرٹسٹ ہے لوگ اس کے آرٹ کو خریدتے ہیں اور اس کو ایک اپنے آرٹ کو بیچنے کے لیے ایک بہتر ٹیکنالوجی اور ایک بہتر پلیٹ فارم مل چکا ہے. بٹ اس کے علاوہ جو نئے آرٹسٹ ہیں یا جو ہم جیسے لوگ ہیں, ہم بھی ایک یونیک آرٹ کریٹ کر کے کوئی بھی ویڈیو, کوئی پکچر, کچھ بھی ہم بیچ سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلا ٹویٹ تک بکا ہوا ہے NFTs پہ, میمز تک بکے ہوئے ہیں NFTs پہ. اب NFTs کیسے ورک کرتے ہیں؟ NFTs بھی بلاک چین کے تھرو ورک کرتے ہیں. ان کا بھی بلاک چین پہ ریکارڈ ہوتا ہے. اب بلاک چین بھی ڈفرینٹ ہیں, کوئی ایتھریم کی بلاک چین ہے, کوئی پولیگین کی ہے, کوئی سولانا کی ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنا NFT کس بلاک چین پہ بیچنا چاہتے ہیں, اور جب آپ سیل کریں گے یا پرچیز کریں گے اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے بلاک چین ایکسپلورر پہ.
میٹاورس میں بھی ہم NFTs جو ہیں اپنے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میٹاورس گیمنگ میں جو کیریکٹرز ہوں گے, جو اوتارز ہوں گے, آپ اسے سیل پرچیز کر سکتے ہیں ایز این NFTs. تو اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دنیا کتنی مختلف ہونے جا رہی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلے 4-5 سالوں میں ہر بندہ جو ہے, موسٹ آف دا پیپل اپنا 2 سے 3 گھنٹے میٹاورس میں اسپینڈ کیا کریں گے. ایون کہ آپ کا جو ورکنگ ایک کا طریقہ ہے, پہلے تو آپ ریموٹ جابس کی طرف آ گئے ہیں, اب آپ میٹاورس میں جابس کیا کریں گے, اب آپ میٹاورس میں شادیاں کیا کریں گے, اب آپ میٹاورس میں ہی لوگوں سے انٹریکشن کیا کریں گے. جیسے کہ پہلے ہوتی تھی لینڈ لائن کالز ہوتی تھی, پھر واٹس ایپ کالز آئیں, پھر ویڈیو کالز آئیں, اب میٹاورس انٹریکشنز کا ٹائم آ چکا ہے. اچھا جی, یہ ایک تھا بریف اوور ویو ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو کہ آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں خود ان ٹیکنالوجیز میں بہت انوالو ہوں. میں خود ایک ٹوکن کو مینیج کر رہا ہوں, اس کی مارکیٹنگ کو دیکھتا ہوں. تو آپ مزید بھی اس چینل پہ اس سے ریلیونٹ ویڈیوز دیکھیں گے, اس کے اوپر NFTs کے اوپر, میٹاورسز کے اوپر. تو ہم انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں گے. ہمیں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو, اور آپ کیا سوچتے ہیں میٹاورس کے بارے میں.